بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلے پارٹ میں آپ نے سنا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی کی وفات اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وفات، پھر اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر، پھر جنگ فجار، اور پھر جب آپ جوان ہوئے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور پھر اس کے بعد آگے کا واقعہ آپ سنیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے مخلوق میں مقبولیت کا ایسا درجہ عطا فرما دیا کہ کم عمر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا، اور سب نے مل کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا سردار مان لیا۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ کعبہ کی تعمیر کے وقت پیش آیا، جس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو زوردار بارش سے کعبہ میں ایسا سیلاب آ گیا کہ کعبے کی عمارت بالکل گر گئی۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ، قبیلہ جرہم اور قصے وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبے کی تعمیر اور مرمت کرتے رہے تھے، مگر چونکہ عمارت نچلی جگہ میں تھی اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دھارا مکہ سے ہو کر گزرتا تھا اور اکثر کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبے کی حفاظت کے لیے اوپری حصے میں قریش نے کئی باندھ بھی بنائے تھے، مگر وہ باندھ بار بار ٹوٹ جاتے تھے، اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو گرا کر پھر سے کعبے کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ اونچا ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے اور قریش کے سرداروں کے ساتھ اپنے کاندھے مبارک پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ الگ الگ خاندان نے تعمیر کے لیے الگ الگ حصے آپس میں بانٹ لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو خاندانوں میں سخت جھگڑا ہو گیا۔ ہر خاندان یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں لگائیں تاکہ ہمارے خاندان کے لیے یہ فخر کرنے کی وجہ بن جائے۔ اس جھگڑے میں 4 دن گزر گئے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں نے تلواریں نکال لی۔ بنو ابو الدار اور بنو عدی کے خاندان نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لی۔ 5ویں دن کعبہ میں تمام عرب کے خاندان جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو سلجھانے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ مشورہ دیا کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہو اس کو پنچ مان لیا جائے اور وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو مان لیں۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ صبح جو شخص کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہیں، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا اس طرح فیصلہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس جس خاندان کے لوگ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہتے ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر خاندان والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا اور حجر اسود اپنی جگہ تک پہنچ گیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایسی خون خرابے والی لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں پتہ نہیں کتنا خون خرابہ ہوتا۔ خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا، اس لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد بنا کر چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ معظمہ کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا حتیم کہلاتا ہے، جس میں کعبہ معظمہ کی چھت کا پانی گرتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے جو آپ کے خاص دوست تھے وہ سب بہت ہی اونچے مرتبے والے اور اخلاق مند تھے۔ ان میں سب سے زیادہ قریب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو سالوں سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، چاہے سفر ہو یا سفر نہ ہو، اور بزنس ہو یا دوسرے معاملات،
ہمیشہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آپ حضور کے اتنے قریب تھے کہ حضور آپ کو راز کی باتیں بتاتے تھے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حجام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قریش کے بہت بڑے رئیس تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص شرف دیا کہ ان کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص دوست میں سے تھے۔ حضرت جماعت بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جاہلیت کے زمانے میں حجامہ کا کام کرتے تھے، یہ بھی خاص دوست میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو قریش کے کافروں کے منہ سے یہ بکواس پرچار کرتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیوانہ ہو گئے ہیں، معاذ اللہ۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کی ایک بھیڑ ہے جو شور مچا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت جماعت بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ شک پیدا ہوا، اور پرانی دوستی کے بنا پر ان کو بہت ہی دلی تکلیف ہوئی۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ڈاکٹر ہوں اور دیوانے پن کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کچھ جملے ارشاد فرمائے، جن کا حضرت جماعت بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ فوراً ہی اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت قیس بن صائب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے کاروبار میں یعنی بزنس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے بزنس پارٹنروں کے ساتھ ہمیشہ بہت ہی صاف ستھرا رہتا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا یعنی بزنس تھا، اور چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر کر چکے تھے، جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا، اس لیے روزی روٹی کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کا کام شروع کیا اور تجارت کے لیے شام، بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی ایمانداری کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارتی کاروبار کیا کہ آپ کے ساتھی اور پورے بازار کے لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ ایک کامیاب بزنس مین کے لیے سچائی، وعدے کی پابندی، اچھے اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ ان خاصیتوں میں مکہ کے تاجر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کردار نبھایا ہے، دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وحی کے نازل ہونے کے بعد اب آپ سوچیں گے کہ وحی کیا ہوتا ہے، تو وحی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو فرشتہ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کے پیغمبروں کو پہنچاتے ہیں، اسی کو وحی کہا جاتا ہے۔ ہاں، تو حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وحی کے نازل ہونے کے بعد اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ لین دین کا معاملہ کیا، کچھ پیسے میں نے دے دیے، کچھ پیسے باقی رہ گئے، اور میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ کر باقی پیسے بھی دے دوں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں آیا۔ تیسرے دن جب میں اس جگہ پر پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی جگہ انتظار کرتا ہوا پایا، مگر میرے اس وعدہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ذرہ برابر بھی ناراضگی نہیں آئی۔ بس صرف آپ نے اتنا پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ میں اس جگہ پر 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ انہیں جانتا ہوں۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ آپ نے سچ فرمایا۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بزنس پارٹنر تھے، اور کیا ہی اچھے پارٹنر تھے۔ آپ نے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپنا ختم ہوا اور جوانی کا زمانہ آیا
تو بچپن کی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی، یعنی الگ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوانی یہ تھی کہ آپ بے حد حیا فرماتے تھے۔ آپ کا چال چلن اس طرح سے تھا کہ کوئی بھی انسان اس میں کوئی کمی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، ایمانداری، وفاداری، وعدے کی پابندی، بزرگوں کی خدمت، چھوٹوں پر نرمی، رشتہ داروں سے محبت، قوم کے لوگوں کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی محبت، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، دشمنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، خدا کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی۔ حاصل یہ ہے کہ تمام اچھی باتوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے اونچے مرتبے پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک پہنچنا تو کیا، اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دشمنوں اور دوستوں سے ملنا، ہر معاملے میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص عادت تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لالچ، دغابازی، فریب، دھوکہ، جھوٹ، شراب نوشی، بد کرداری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری ڈکیتی، گالی گلوچ، عشق بازی، تمام بری باتیں اور عادتیں جو جاہلیت کے زمانے میں ہر بچے کے اندر موجود ہوتی تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام عیبوں سے پوری طرح پاک اور صاف ستھری رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کا چرچا پورے عرب میں تھا۔ مکہ کے ہر چھوٹے بڑے لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کا چرچا تھا۔ بچپن سے لے کر تقریباً 40 سال کی عمر شریف ہو گئی، لیکن زمانہ جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود شرک اور بت پرستی سے آپ کا دامن ہمیشہ پاک رہا۔ مکہ شرک اور بت پرستی کا سب سے بڑا سینٹر تھا، کیندر تھا۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان والے ہی خانہ کعبہ کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ حاصل یہ ہے کہ وحی کے نازل ہونے اور نبوت کے اعلان سے پہلے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی اچھے اخلاق اور اچھی چیزوں کا نمونہ تھی، اور تمام طرح کے چھوٹے بڑے عیبوں سے پاک اور صاف ستھری تھی۔ چنانچہ اعلان نبوت کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں نے بہت کوشش کیا کہ کوئی چھوٹا سا عیب یا اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات آپ کی زندگی کے کسی بھی دور میں مل جائے تو اس کو اچھال کر آپ کی زندگی میں کوئی گندا داغ لگا سکیں، آپ کو ذلیل کر سکیں۔ مگر اتہاس گواہ ہے کہ ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے، کوشش کرتے کرتے زندگی کی سانس ختم ہو گئی، لیکن انہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں مل سکا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر کوئی عیب لگا سکے یا آپ کی عزت پر انگلی اٹھا سکے۔ ہر مسلمان اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار ایک ایسا کردار ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نیک بخت بنایا تھا، آپ کا کلمہ پڑھ کر تن من دھن کے ساتھ آپ پر قربان ہونے لگے، اور ان کی زبان پر جاری ہو گیا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہمارے دل میں آپ کی اس قدر محبت ہے کہ اس محبت کے سامنے ہم اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر سکتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو اچانک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب ظاہر ہو گیا۔ پھر ایک دم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے میں رہنا پسند کرنے لگے، اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادھکتر وقت اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نظاروں کو دیکھنے اور ان کے بارے میں غور و فکر کرنے میں گزرتا تھا۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے فکر میں ڈوبے رہتے اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کو سدھار کی فکر میں رہنے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اچھے خواب نظر آنے لگے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ سچ ہو جایا کرتا تھا۔ مکہ شریف سے تقریباً 3 میل کی دوری پر
जबल हिरा नामी पहाड़ के ऊपर एक गार है, एक गुफा है जिसको गार हिरा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर कई कई दिनों का खाना पानी साथ लेकर उस गार के अंदर खुदा की इबादत में लगे रहते थे। जब खाना पानी ख़त्म हो जाता तो कभी खुद घर आकर ले जाते और कभी हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाना पानी गार में पहुंचा दिया करती थीं। आज भी ये नूरानी गार अपनी असली हालत में मौजूद है और लोग उसकी ज़ियारत भी करते हैं। एक दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गार हिरा के अंदर अल्लाह ताला की इबादत में लगे हुए थे कि अचानक गार में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक फरिश्ता ज़ाहिर हुआ। यह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जो हमेशा अल्लाह ताला का पैगाम उसके रसूलों तक पहुंचाते रहे हैं। फरिश्ते ने एकदम कहा कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मजबूती के साथ चिमट कर पकड़ा और छोड़ते हुए फरमाया, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने दूसरी मर्तबा फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने सीने से चिमटाया और छोड़कर कहा कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब इरशाद फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तीसरी मर्तबा फिर फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत ज़ोर के साथ अपने सीने से लगाकर छोड़ा और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। तर्जुमा, यही सबसे पहली वही थी जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इन आयतों को याद करके हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ लाए, मगर इस वाक़ये से जो अचानक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पेश आया, इससे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक पर घबराहट थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने घर वालों से फरमाया कि मुझे कंबल उठाओ, मुझे कंबल उठाओ। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खौफ दूर हुआ और कुछ सुकून हुआ तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से गार में पेश आने वाला वाक़या बयान किया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। ये सुनकर हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान को कोई ख़तरा नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह ताला कभी भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रुस्वा नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं, दूसरों का बोझ उठाते हैं, खुद कमा कमा कर मुफलिसों और मोहताजों को देते हैं, मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं और हक़ व इंसाफ के लिए सब की मुसीबतों और मुश्किलात में काम आते हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गईं। वर्क़ा उन लोगों में से थे जो एक खुदा को मानते थे और मक्का वालों के शिर्क व बुत परस्ती से अलग होकर नसरानी हो गए थे और इंजील का इब्रानी भाषा से अरबी में तर्जमा किया करते थे। बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे कहा कि भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुनिए। वर्क़ा बिन नौफल ने कहा कि बताइए, आपने क्या देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गार हिरा का पूरा वाक़या बयान फरमाया। यह सुनकर वर्क़ा बिन नौफल ने कहा कि ये तो वही फरिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। फिर वर्क़ा बिन नौफल कहने लगे कि काश मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के ज़माने तक तंदुरुस्त और जवान होता। काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहता जब आपकी कौम आपको मक्का से बाहर निकालेगी। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से फरमाया कि क्या मक्का वाले मुझे मक्का से निकाल देंगे? तो वर्क़ा ने कहा, जी हाँ, जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह नबूवत लेकर आया, लोग उसके साथ दुश्मनी कर बैठे। उसके बाद कुछ दिनों तक वही उतरने का सिलसिला बंद हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही के इंतज़ार में बेकरार रहने लगे। यहाँ तक कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं घर से बाहर तशरीफ़ ले जा रहे थे कि किसी ने या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहकर पुकारा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा तो ये नज़र आया कि वही फरिश्ता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो गार में आया था, आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में एक डर की कैफियत पैदा हो गई।
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی شروعاتی آیت نازل ہوئی اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت دینے پر مقرر کر دیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق اسلام کی دعوت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسلام کی دعوت کے لیے 3 دور چلا۔ پہلے دور میں 3 سال تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھپ چھپ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت و تبلیغ سے حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ، عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت ارقم بن ابو ارقم، حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ زمانے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت صہیب رومی، حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، سعید بن زید بن عمرو بن نوفل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی مسلمان ہو گئیں۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ 3 سال تک چھپ کر اسلام کی دعوت دینے سے ایک مسلمانوں کی جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اے خاندان قریش کہہ کر خاندان قریش کو پکارا۔ جب قریش والے سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج چھپی ہوئی ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک جٹ ہو کر کہا ہاں ہاں، ہم یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچ اور امین ہی پایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ تیسرا دور، اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ حجر کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا اے محبوب، آپ کو جو حکم دیا گیا اس کو علل اعلان فرمائیے، یعنی اعلانیہ طور پر بیان کیجیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت دینے لگے اور شرک اور بت پرستی کی خلم خلا برائی بیان کرنے لگے، اور تمام قریش بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر اتر گیا، آپ کے دشمن ہو گئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کر دیا۔ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے بدلہ اور لڑائی شروع ہو جانے کے ڈر سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
قتل تو نہیں کر سکے لیکن طرح طرح کی تکلیفوں سے آپ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جادوگر، شاعر، مجنوں ہونے کا ہر شہر اور بازار میں زوردار پرچار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے بدماش لڑکوں کی جماعت لگا دیا جو راستوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نجاست ڈالتے، کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھکا دیتے، کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم پتھر دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دور کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکم دھکا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ کفار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات اور روحانی تاثرات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جادوگر کہتے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبریل اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس طرح شور و گل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا اسلام کی دعوت دیتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذوالمجاز کے بازار میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجھڑی لا کر سجدہ کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجھڑی کو لا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اوجھڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹھا مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے رہے۔ آخرکار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان دنوں ابھی کم عمر کی تھیں، آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجھڑی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل مبارک پر قریش کی بدماشی سے بہت تکلیف ہوئی اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی، الہی ان لوگوں کو اپنی پکڑ میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر میں بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، پھر ان سب پر کفار کی لاشوں کو بہت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڈھے میں ڈال دیا گیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڈھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ تو میرے دوستو، ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی سیریز کا یہ تیسرا پارٹ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو
ویڈیو بالکل پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں تاکہ آگے ہم آپ کو اور بہتر طریقے سے سمجھا سکیں۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی پھر اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔